أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، سورۃ العصر کی تفسیر و تشریح آپ حضرات کے سامنے کچھ جمعوں سے شروع ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو مرکزی مضمون ہے، جو خلاصہ ہے، جو نچوڑ ہے، مختصر لفظوں میں ایک ریاست ہے اور اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی عمر عزیز کو قیمتی اور بامقصد بنانے کی ترغیب ہے. اس لیے کہ اس وقت میں، اس عمر میں، اس زندگی میں گزرنا ہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. کوئی شخص اس فانی جہان میں نہ ہمیشہ رہا ہے نہ رہ سکتا ہے. مال دولت کی ریل پھیل، کوٹھیوں اور بنگلے اور محلات، دنیا کی سلطنت اور بادشاہی، رزق کی فراوانی اور نوکروں چاکروں کا گھیرا، کوئی بڑے سے بڑا سبق بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کسی کو موت سے بچا سکے. بڑے بڑے نامور قسم کے دنیا دار، مالدار، بڑی وجاہت والے، بڑی قدر و منزلت والے اس دنیا میں آئے اور وقت گزرتے ہوئے ایسے احساس ہوتا تھا کہ شاید یہ جہان اور یہ دنیا ان کی راحت اور ان کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہے، اور خود کو بھی گمان کرنے لگے کہ شاید یہ راحت اور سہولت ہمارے لیے دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جب دنیا سے گئے تو دنیا میں جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اپنے مال و دولت میں سے ایک پائی بھی ان کے کام نہیں آ سکتی. اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر اعظم جو مشرق و مغرب کا مالک تصور کیا جاتا تھا، کیا وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے سال و سامان میں سے، اپنے ناز و نعم میں سے، اپنی مال و دولت میں سے کوئی چیز
چیز اپنے ساتھ لے جا سکا، کوئی نہیں لے جا سکا۔ لہذا یہ زندگی ہے، گزرنا ہے، ماننے والوں پہ بھی آئے گی موت، نہ ماننے والوں پہ بھی موت آئے گی۔ دنیا میں ہر چیز کے منکرین آپ کو مل جائیں گے، پیغمبروں کے منکر، آسمانی کتابوں کے منکر، تقدیر کے منکر، اللہ رب العزت کی ذات کے انکاری اور منکر آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن دنیا میں کوئی شخص یہ نظریہ رکھنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا کہ وہ موت کا انکار کرے اور یہ کہے کہ میرا نظریہ ہے کہ موت نہیں آئے۔ لیکن موت سے نہ کوئی مفر ہے، نہ کوئی جائے پناہ ہے، نہ کوئی بھاگنے کی شکل ہے، نہ کوئی فرار ہونے کا امکان ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم جہاں بھی چلے جاؤ، جب وقت اللہ نے جو لکھ دیا ہے ہر صورت میں وہ وقت اور وہ موت تمہیں آ پہنچے گی، خود تلاش کر لے گی تمہیں۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، فرمایا کہ یہ ہمارا قانون ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ کوئی اس کو آگے کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو پیچھے کر سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ اگر کہ تم بڑے بڑے مضبوط محلات میں، بلند بالا بلڈنگوں میں تم چھپ جاؤ، ہر طرف سے راستے اور سوراخ بند بھی کر دو، تو اس کے باوجود جب موت نے آنا ہے تو موت آگے رہے گی۔ یدرککم الموت، تم جہاں پہنچو گے موت تمہارے پیچھے اپنے وقت میں وہیں پہنچ جائے گی۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں موت کی یاد، زندگی کی قدر اور فکر آخرت، اس کو مرکزی مضمون بنا کے پیش کیا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو، اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کو قیمتی بناؤ اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ انسان مجموعی اعتبار سے خسارہ کر رہا، نقصان کر رہا، اور خسارے کا مفہوم ذمہ دار لوگ آپ سارے سمجھتے ہیں کہ اس کا سرمایہ ڈوب رہا ہے، یہ خسارہ ہوتا ہے۔ پرافٹ کا کم ہونا یہ خسارہ نہیں ہوتا، موڑی اور سرمایہ جو ہوتا ہے اس کا خرچ ہونا شروع ہو جانا یہ خسارہ ہوتا ہے۔ اور میں تمہیں دن بدن خسارہ ہو رہا ہے، تمہاری قیمتی ترین چیز تمہارے ہاتھ سے لمحہ بہ لمحہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آگے 4 اصول بیان کیے کہ یہ اصول ہیں، ان اصولوں پہ عمل کرنے والے لوگ اس خسارے سے بچ جائیں گے، ان کے علاوہ باقی کوئی خسارے سے بچنے والا نہیں۔ یہ 4 اصول ہیں۔ الا الذین آمنوا، پہلا سب سے پہلا اصول ایمان ہے، اور ایمان کس کا نام ہے؟ صرف اللہ کو مان لینا بھی ایمان نہیں، صرف انبیاء کو مان لینا بھی ایمان نہیں، بلکہ اس اقرار اور اس تصدیق قلبی کا نام ہے کہ جس کے اندر یہ چیز موجود ہو، راسخ ہو، دل میں اوپر سے نہیں، زبان سے نہیں، دل میں یہ چیز راسخ ہو کہ جو کچھ بھی ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ سارا حق اور سچ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو ایمان ہے۔ اگر دین کی ضروریات اور اس کے فرائض میں سے اگر کسی چیز کے متعلق بھی شک اور فہم ہو کہ پتہ نہیں نماز فرض ہے یا کوئی نہیں، روزہ فرض ہے یا نہیں، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، حج فرض ہے یا نہیں، اللہ رب العزت کی صفتیں ہیں یا نہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ علیم و خبیر ہے یا نہیں، اور وہ قدرت اور اختیار والا ہے یا نہیں،
میں اگر شک ہوگا تو یہ شک انسان کو ایمان سے خارج کر دے گا۔ ایمان یقین کا نام ہے، پختگی کا نام ہے، مضبوط ہو جانے کا نام ہے کہ انسان جس قسم کے ماحول میں مرضی پہنچ جائے اس کے دل میں یہ یقین ہر صورت میں موجود ہو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ سارا سچ اور حق اور برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ ایمان چنانچہ اسی لیے ہماری دینی کتابوں میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اضطراری حالت میں کس حد تک گنجائش موجود ہے کہ اسلام سے انسان منحرف ہو۔ اور اضطراری حالت کیا ہوتی ہے؟ اضطراری حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی گزشتہ زمانے میں تلوار لے کے خنجر لے کے کھڑا ہے، جب آج کل کے دور کے اعتبار سے آپ کے سامنے گن تان کے کھڑا ہے قرآن خاصہ، اور آپ مجبور کیفیت میں ہیں کہ یا تو آپ کے وجود سے کوئی عضو کاٹنے پر وہ تلا ہوا ہے کہ اسلام سے انکار کرو ورنہ تیرا بازو کاٹ دیا جائے، ٹانگ کاٹ دی جائے، زبان کاٹ دی جائے، آنکھیں نکال دی جائیں گی، یا پھر مکمل قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اس حالت کو کہتے ہیں اضطراری حالت۔ اس صورت میں اگر کوئی شخص صرف زبان کی حد تک اس کی بات کو مان لے تو اس کی گنجائش موجود ہے، بات سمجھے آپ؟ لیکن یہاں تو کسی پاکستان میں صرف کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے، ناروے کا ویزا لینے کے لیے کئی بدبخت لوگ اپنے نام کے ساتھ قادیانی لگوا کے اس چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں اور ویزا لے لیتے ہیں۔ سر ایک ویزا لینے کے دنیا میں جو یہاں پہ بھی مل رہی ہے، رزق وہاں پر بھی اللہ دیتا ہے، یہاں پر بھی اللہ دیتا ہے۔ جنگل کے درندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ چیونٹیوں کو، اشراف الارض کو، چرند پرند کو، ان کو سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایمان ہے کہ انسان دنیا کے کنٹکوں کی خاطر اپنے نام کو مسلمانوں کے کھانے سے نکلوا کر اللہ کے رسول کے دشمنوں کے کھانے میں لکھوایا؟ ایک نہیں پتہ نہیں کتنی مثالیں میرے اپنے سامنے موجود ہیں کہ لوگ اپنا مذہب تبدیل کر دیتے ہیں، بنیادوں کی مجبوری ہے، اوپر سے کر رہے ہیں۔ اللہ حالانکہ ایمان جو اس کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو، جس طرح یقین رکھنے والے لوگ بہت کم موجود ہیں، اگر تم کامل یقین رکھو حق کا توکل ہی، جس طرح اس پر یقین کرنے کا، توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اللہ اس طرح رزق دے گا جس طرح اللہ رب العزت اڑنے والے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے پڑاؤ سے، اپنے ٹھکانوں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، ایک دانہ بھی موجود نہیں ہوتا، اور وہ کوئی ملازمت بھی نہیں کرتے، فیکٹریوں میں کام بھی نہیں کرتے، کوئی تجارت بھی نہیں کرتے، خالی پوٹے لے کر وہ نکلتے ہیں، اور شام کو جب آتے ہیں تروح بطانا، ان کا پیٹ اور ان کے پوٹے خوراک کے ساتھ مکمل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ان پرندوں کو رزق دے سکتا ہے، اگر تم اللہ پہ کامل یقین کرو تو اللہ تمہیں بھی رزق اسی طرح عطا کرے گا۔ ورثے کا کہا تھا ایمان کو ایسی ڈاما ڈول چیز کا نام نہیں ہے کہ آج اسلام کہہ دیا اور کل کفر کہہ دیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے اندر اس طرح حالات خطرے اور خطرناک ہو جائیں گے، یصبح المؤمن وهو مؤمن ویمسی وهو کافر، فرمایا کہ صبح کرے گا تو اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، اور شام کو جب سونے لگے گا تو اپنے اسلام کو، ایمان کو بیچ کر کافر ہو گئے۔ اور اسی طرح رات کو سوئے گا تو مومن ہوگا، اور صبح اٹھے گا تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو بیچے گا۔ ایسے حالات بھی ہیں،
اور آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ رزق کے چند پیکوں کی خاطر، دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت بھول لے رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے۔ دیکھو یہ کوئی سود معمولی چیز تو نہیں ہے، یہ صرف یہ بس ایک پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہے کہ بچی کے لیے جس کو پسند ہے وہ اختیار کر لے اور جس کو پسند نہیں تو اس کو چھوڑ دے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو شخص سود کو حلال سمجھ کے کھائے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کافر ہوتا ہے۔ آج لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں اور یہ بینک کے اندر پیسہ فکس کروانا جائز ہے؟ بھائی جی فکس کروا دیا ہے پیسہ، بینک والے آخر ایک سہولت دیتے ہیں، پھر جعلی فتوے ہمیں دکھاتے ہیں، وہاں ایڈیٹنگ کی گئی ہے اور فتوے دکھا رہے ہیں۔ بالکل میں ایڈیٹنگ کر کے اگر فتوے دکھاؤ گے اس کے ساتھ اللہ کا جو حرام ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ حلال ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے اور خطرناک ترین تعریف سود کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیسے کو صرف پیسہ کمانا، جس میں کاروبار کا کنسیپٹ بھی کوئی کاروبار ہے اس کا ہے، اس ادارے کا ہے، آپ کو اس کے کاروبار کے ساتھ کوئی سرکار نہیں۔ اگر اس بنیاد پہ اگر آپ نے بینک میں پیسہ رکھوایا، اس بنیاد پہ آپ نے کھانے میں پیسہ رکھوایا، اس بنیاد پہ آپ نے کسی سود کا کاروبار کرنے والے کسی شخص کے پاس پیسہ رکھوایا کہ پیسہ آپ نے 1 لاکھ دیا اور اس کے بعد وہ اس کو آپ کو 5,000 10,000 مہینہ اس کے اوپر فکس دیتا ہے، جس کا نام اس نے پرافٹ کر دیا ہے، آپ نے اس کو پرافٹ کہہ دیا کہ بس نفع ملتا ہے، لیکن یہ نفع نہیں ہے، یہ صحیح سود ہے۔ اس سے بڑھ کے اور خطرناک سود دنیا میں موجود ہے، اس کے باوجود پھر ایڈیٹنگ کر کے فتوے دکھائے جاتے ہیں، اور دیکھو یہ فلاں مفتی نے اس کو جائز کرا دیا، آشا اللہ منبر رسول پہ موجود ہوں اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان مفتی اس بات کی جرات نہیں کر سکتا کہ جو سود کو جائز کرا، کسی کی جرات نہیں۔ اس سے بڑھ کے اور خطرناک تعریف کا ہو سکتی ہے۔ باقی کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ان کے باہم ہوتے ہیں، کچھ جیتیاں ہوتی ہیں، کچھ باتیں آگے پیچھے یعنی تحقیقی انداز میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن پیسے پر پیسہ کمانا کہ جس کے درمیان میں کاروبار کا کوئی تصور ہی نہیں، اس کو بھی لوگ تعبیر کر کے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سود کھانے کا گناہ اپنی جگہ پر اس کو حلال کرنے کی وجہ سے، حلال سمجھنے کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے معلوم ہو رہا ہے، کافر ہو رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لیکن یہ جو میں وعید آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت سے بیان کر رہا ہوں، اس کا تعلق سود کھانے سے ہے، سود کو حلال سمجھنے سے نہیں۔ فرمایا جو شخص سود کھاتا ہے، حرام سمجھ کے کھاتا ہے، پتہ ہے حرام ہے، تو فرمایا اس کو بھی یہ چاہیے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے وہ تیار ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر سود کھاتا ہے، لیکن جو سود حلال سمجھ کے کھائے، اسلام کے دائرے اور حلقے کے اندر اس کے لیے کوئی قدر نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے کھائے۔ لیکن اسلام کو ہم لوگوں نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے۔ کتنی مرتبہ مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کی ذات کے مطابق الٹے سیدھے جملے بول دیتے ہیں، انبیاء کے متعلق بول دیے جاتے ہیں، اور چلو میں نقل کفر نباشت کے تعدد میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، پنجابی زبان میں مقصد سمجھنا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی کتنا دور اس آدمی کا گھر ہے، خدا کے پچھاڑ ہے، یہ کفر ہے جملہ، یہ لفظ بولنا کہ خدا کے پچھاڑے میں، جس سے بڑھ کے اللہ رب العزت جو ہے وہ لیس کمثلہ شیء، اگر اللہ کو مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مخلوق کی طرح ہے، تو لیس کمثلہ شیء کا انکار ہو گیا اور یہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ کتنے جملے بولتے ہیں، ایمان کو کچھ چیز سمجھا ہی نہیں جاتا، اور جب کسی کو توفیق ملتی ہے تو پھر پوری مسائل میں زمین آسمان کی کلامیں ملانا شروع کر دیتے ہیں
جس میں امت کی 1450 سالہ تاریخ موجود ہے، قابل برداشت چیزیں ہیں، ان کو تو برداشت کرنا ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اپنے ماحول اور سوسائٹی میں دن بدن جتنا ایمان سے فارغ ہونے کا کام ہو رہا ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ ایمان جو ہے، جو کچھ رسول اللہ نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو شریعت امت مسلمہ میں پیش کی، وہ ساری شریعت کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے من پسند مسائل کو تسلیم کرے اور جو دل کو نہ لگے اس کے متعلق کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو اس دور کی بات نہیں ہے، یہ تو پرانے دور کی بات ہے۔ کبھی کبھی نظام اسلام کی بات ہوتی ہے تو کئی ہمارے بد نصیب لوگ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں، کیونکہ اسلامی نظام تو بڑی عقیدت کی چیز ہے جی، اگر وہ آ جائے تو پھر لوگوں کے ہاتھ کاٹ کے ان کو ڈنڈا بنا دیا جائے، ان کے پاؤں کاٹ دیے جائے، حدود اور قصاص کے متبادل روایات سے ثابت ہے، ان کا مذاق بنانا جو کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو ایک ہے کسی چیز پر عمل کرنا یا نہ کرنا، اس کی بنیاد پر انسان عمل کے ترک کرنے کی وجہ سے فاسق بنتا ہے، لیکن شریعت پر اعتراض کرنے کی وجہ سے آدمی فاسق نہیں رہتا، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ زیادہ شریعت پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی شخص نے اگر چہرے پہ سنت نہیں سجائی، گناہ گار ہے، اللہ رب العزت توبہ کی توفیق دے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے چہرے پر لگی ہوئی سنت کا مذاق اڑایا تو وہ شخص پر اسلام جب آئے گا، اسلام کے ساتھ ہوتا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر ضروری ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا ہے انسان اور دن بدن خسارے میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کیا جائے، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور توکل کہ ساری کائنات میں ایک ایک ذرے میں جو کچھ نظر آتا ہے اس میں بھی، جو کچھ نظر نہیں آتا اس میں بھی، جہاں تک ہماری سوچ پہنچتی ہے وہاں پر بھی، جہاں ہماری سوچ نہیں پہنچتی وہاں پر بھی، ساری کائنات میں اگر حکومت اختیار اور تسلط ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ نہیں گر سکتا، اس کی مرضی کے بغیر ہوا اپنا رخ نہیں بدل سکتی، پانی کا ایک قطرہ بارش کا زمین پر نہیں گر سکتا، اور اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا جہان ایک سیکنڈ کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ بیماری وہی دور کرتا ہے، شفا وہی عطا کرتا ہے، عزت و ذلت کا وہی مالک ہے، اور اولاد کے خزانے اسی کے پاس ہیں، رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، پریشانیاں وہی دور کرتا ہے، غم وہی ٹالتا ہے، مشکلوں سے وہی نکالتا ہے۔ یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر انسان یہ کہے نہیں جی مسجد میں کھڑے ہو کر تو کہے کہ یا کرنا ہو جو یا کر نستعین، مولا تو ہی ہے ہر کسی کی مدد کو پہنچنے والا، لہذا ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد 360 نہیں، آل مکہ نے تو 360 بنائے تھے، ہزاروں کو پوجنا شروع کرتے، فلاں میری مدد کو آ جائے، فلاں میری مدد کو آ جائے، فلاں میری مدد کو آ جائے، جہاں کہے کہ تو ہی ہے کرنے والا، اور باہر نکل کر پھر اس کے دربار تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرنا شروع کر دے۔ اس کے دربار تک پہنچنے کا وسیلہ انسان کا اپنا نیک عمل ہے۔ انبیاء نے یہی سکھایا، انبیاء کی یہی تعلیمات ہے، اپنا نیک عمل اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ آپ بدکاری کرتے رہیں، آپ اس کی نافرمانی کرتے رہیں اور کوئی اور فخر کرتے ہیں اللہ کا مقرب بنا دے، دنیا میں کسی کے پاس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرمایا، سارے خاندان کے اکٹھا کیے۔ قرآن پاک میں جب اللہ کا حکم اور آڈر آیا نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ نے اپنے چچا کو بھی بلوا دیا، پھوپھیوں کو بھی بلوا دیا، ازواج مطہرات کو بلوا دیا، اپنی بیٹی کو بلوا دیا، اور آپ نے ایک ایک کو کہا اعمل یا عباس، عباس خود عمل کرو، نیکی کماؤ، یہ اوقات زندگی جو ہے ان کو قیمتی سمجھو، اللہ کو راضی کرو، کل قیامت کے دن بخشش اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔
تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نبی کا باقی چچا ہے یا نہیں۔ اپنی بیٹی کو بلوایا، صحیح روایات میں موجود ہے، یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعملی، خود نیک عمل کرو، اللہ کا قرب نیک اعمال کے ذریعے سے تلاش کرو۔ کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر اللہ کے دربار میں گرفت ہو گئی تو صرف نسب کام نہیں آتا کہ تم امام الانبیاء کی بیٹی ہے، وہاں پر بھی اگر کام آئیں گے تو اپنے نیک اعمال کا نام اللہ۔ اس لیے اللہ پر ایمان کامل اور یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال، پیر، پیغمبر، چھوٹے بڑے، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ تو اس کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، خود معبود بننے کے لیے نہیں آئے، خود الہ بننے کے لیے نہیں آئے، وہ تو اس الہ کا راستہ صاف کر کے بتلانے کے لیے آئے، سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ اس کو خود تلاش کس طرح کرنا ہے، اس کو پکارنا کس طرح ہے، اس کی یاد کس طرح کرنی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلی بنیاد یہ ہے اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے ایمان پر مضبوط ہو جاؤ۔ اور پھر ایمان کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان ایک جڑ کا نام ہے، ایمان اندر ہوتا ہے نا، یہ بات کدھر ہے؟ دل کے اندر ہے ایمان۔ اسلام زبان سے اور پورے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ آپ اذان کہہ رہے ہیں، مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ آپ حج کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ آپ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ لیکن ایمان کدھر ہوتا ہے؟ اندر، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ اور اس ایمان کو جب تک اعمال کا پانی نہ لگے، جس طرح درخت کی جڑ اندر پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کا پانی، اس کی شاخیں، اس کے برگوار وہ اوپر ظاہر ہوتے ہیں، اور جب اس کو پانی نہ لگے تو وہ جڑ بھی خشک ہو جاتی ہے، برگوار بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کو اعمال کا پانی لگانا ضروری ہے۔ اگر اعمال کا پانی ایمان کو نہ لگے تو آہستہ آہستہ سے خشک ہونے کا خطرہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اندر اگر موجود ہو، یعنی رائے کے دانے کے برابر کا مطلب یہ نہیں کہ بعض چیزوں کا اقرار اور بعض کا انکار، جو اللہ نے کہا اس پر یقین ہے لیکن سستی ہے، اتنی سستی ہو گئی کہ ایمان گھٹتے 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 باریک سا ہو۔ لیکن ایک رائے کے دانے کے برابر بھی موت کے وقت اگر ایمان اندر موجود رہا، ایسے شخص کے لیے اگر گرفت ہو بھی گئی خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن، اللہ رب العزت چاہے تو گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اگر پکڑ بھی لے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر اندر موجود ہوگا، ایک نیک دن اللہ اس کو جنت میں ضرور بھیجے گا۔ ایمان معمولی چیز نہیں ہے، لیکن کمزور کیوں ہو؟ رائے کے دانے کے برابر بچتا ہے تو بالکل مٹ ہی نہ جائے، اس لیے اس کو اعمال کا پانی لگانا ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کلمہ پڑھنے کے بعد بس ہماری چھٹی ہو گئی، ہم تو کوئی بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ لیکن یہ نظریہ یہودیوں کا نظریہ تھا، وہ کہتے تھے ہم بنی اسرائیل ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا ہم کو بخشے بخشائے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن یہ کام اسلام میں نہیں چلتا، ایمان کو اعمال کا پانی دینا پڑتا ہے، تب ایمان اپنی قوت میں اپنی جان میں باقی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی